نمبر 1 حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھائیں بچے کو، اپنے نبی کی محبت سکھائیں بچے کو، بتائیں بیٹا تن من دھن سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، حضور سے محبت کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اپنے بچوں سے یہ کہیں صبح اٹھتے ہی، ان سے یہ کہیں بیٹا کیا آج آپ نے درود پاک پڑھا ہے؟ کیا آج آپ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث سیکھی ہے؟ آپ اپنے بچوں کو پیسے دیتے ہوئے باؤنڈ کریں، بیٹا آج جتنی بار درود پاک پڑھو گے اتنے روپے آپ کو عطا کروں گا۔ کبھی لالچ پیدا کریں ان میں، اپنے نبی کی محبت پیدا کریں۔ میں پھر یہ جملہ دہراتا ہوں، آپ اپنے بچوں میں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا کر دیں، آپ کی محبت بچے کے دلوں میں اللہ پیدا فرما دے گا۔ اب کبھی کر کے تو دیکھیں، اب اپنے بچوں کو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے رابطہ مضبوط کریں، اس کے دل میں جب سرکار کی محبت ہوگی وہ کبھی بھی ماں باپ کا گستاخ نہیں ہو سکے گا، کبھی ملک و قوم کا غدار نہیں بن سکے گا، کیونکہ اس کے دل میں سرکار کی محبت موجود ہے۔ نمبر 2 فرمایا وَحُبِّ أَهْلِ بَيْتِهِ، نمبر 2 آل رسول کی محبت اس کو سکھائیں، امام حسین ان کے بچوں کی محبت سکھائیں، سادات کرام کی محبت سکھائیں، آل رسول کی محبت سکھائیں۔ آج ہمارے ہاں والدین یہ کہتے ہیں وہ بھی ہمارے جیسے ہیں۔ دیکھیں آل رسول کی محبت جب تک نہیں ہوگی آپ کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ عرض کیا، آپ دیکھیں آپ سب کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق دے روزہ رسول پر حاضری دینے کی، ہم وہاں پہ جا کے یہی کہیں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ، لیکن جو آل رسول سید زادہ ہوگا وہ سرکار کے در پہ جا کے اس طرح سلام کہتے ہیں السلام علیکہ یا جدی نانا جان السلام علیکم۔ ہم جتنے مرضی بڑے علامہ فہمہ بن جائیں لیکن سرکار کے در پہ جا کے ان الفاظ میں سلام نہیں کر سکتے، یہی ایک آل رسول میں اور ہم میں فرق ہے۔ اپنے بچوں کو سکھائے بیٹا سید زادہ کہیں بھی نظر آ جائے ان کے سامنے اپنی گردن جھکا دیں، ادب کریں اور ان کے ہاتھوں پہ بوسہ اس نیت سے دیں کہ ان کی رگوں میں جو خون ہے اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت موجود ہے، اس لحاظ سے بچوں کو سکھائے۔ اور نمبر 3 وقراءۃ القرآن، بچوں کو قرآن پاک پڑھنا سکھائیں۔ قراءت قرآن سے مراد قرآن کا ترجمہ بھی ہے۔ آج یہاں کتنے افراد موجود ہیں، اب ریشو نکال کے دیکھ لیں 0% ہوگی کسی کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ قرآن پاک پڑھنا کس کو آتا ہے؟ یہاں بچے 8ویں 10ویں کلاس میں پڑھتے ہیں لیکن ان کو قرآن پاک اوپر سے دیکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ فزکس کیمسٹری میتھ کی وہ ٹیوشن پڑھتے ہیں، وہ تعلیم بڑی حاصل کرتے ہیں، لیکن یہ والا جو کام ہے وہ نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھائیں، ایک اپنے نبی کی محبت، نبی کے گھر والوں کی محبت، آل اولاد کی محبت اور قرآن پاک کی پڑھائی ان کو سکھائیں۔ یہ 3 عادتیں اپنے بچوں میں پیدا کریں۔ پھر عزیز سامعین محترم، اگر بچہ بیمار ہو تو اس کا علاج کروائیں، یہ بچے کا حق ہے۔ اور پھر یہاں علماء نے لکھا ہے کہ جب علاج کروائیں تو سخت علاج نہ کروائیں، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو بچہ ہے اس زخم کے اوپر یہ ڈاکٹر صاحب سٹچ لگائیں گے، ٹانکے لگائیں گے، اور یہ جو ڈاکٹر صاحب یہ خالی پٹی سے ٹھیک کر لیں گے، تو آپ دونوں آپ کے پاس ہو تو پٹی والے کے پاس جائیں، بچے کو تکلیف زیادہ نہ ہو۔ آپ بچے کو علاج ضرور کروائیں لیکن تکلیف جس میں کم ہو وہ کروائیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس جانے کی کوشش کریں اپنی استطاعت کے مطابق۔ آج بچے کئی دن بیمار رہتے، ماں باپ کو فکر ہی نہیں، بچے کے دل کی بیماریاں کیا ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہے، بچے کی خواہشات کیا ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہے، بچہ کن کے ہاتھوں میں کھیل رکھا ہے جا رہا ہے ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہے، بچے کو ضرورت کیا ہے ماں باپ کو فکر ہی نہیں۔ آج جوان اولادیں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں ابا جان ہمیں کاروبار کر کے دیں، ہم ذہنی پریشان ہو چکے ہیں، باپ کہتے ہیں نہیں ابھی آپ چھوٹے ہیں۔ کئی ایسی اولادیں موجود ہیں جو شادی کے قابل ہیں، ماں باپ کروڑوں روپے کے مالک ہیں لیکن ان کو فکر ہی نہیں، بچہ شدید کرب میں موجود ہے، ذہنی ٹینشن میں موجود ہے، اس کا جگر پھٹ رہا ہے غم اور غصے کی وجہ سے، اس کو لوگ تانے دیتے ہیں، دوست اس کو ٹیز کرتے ہیں لیکن ماں باپ کو فکر ہی نہیں ہے۔ یہ بیمار ہے بچہ، کوئی نفسیاتی طور پہ بیمار ہے، کوئی ذہنی طور پہ بیمار ہے، کوئی جسمانی طور پہ بیمار ہے، یہ بچوں کا حق ہے جو ان کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ عزیز سامعین محترم، وقت کی تنگی ہمارے ہمیشہ سامنے رہتی ہے، انشاءاللہ یہاں سے آگے بچوں کے
جو حقوق ہیں اولاد کے یہاں سے آگے انشاءاللہ بیان کریں گے، اور ساتھ ساتھ اس سے آگے انشاءاللہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی یہ موضوع جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔